اللہ ماشاءاللہ آپ حضرات کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پیاسے کو پانی مل رہا ہے, بھٹکے کو راستہ مل رہا ہے, بھوکے کو کھانا مل رہا ہے. اچھا آپ یہ بتائیے, ہمیں دیکھ کے آپ بھی خوش ہیں کہ نہیں ہیں؟ زور سے بولو سبحان اللہ. ہاں, اور مچل کے کہہ دو الحمدللہ. ہاں, میں آپ لوگوں کو دیکھ کر اتنا خوش ہوں کہ اس وقت رات کے موسم میں, سردی کا موسم ہے اور نیند کا وقت ہے, پھر بھی آپ اللہ رسول اور علی کی محبت میں اپنی نیند کو قربان کر رہے ہیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جو یہاں پر نہیں ہیں اپنے اپنے گھروں پہ سن رہے ہیں, یا پھر مطلب یہ ہے کہ جلسہ ختم ہونے کے بعد نیٹ پہ, موبائل میں, یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ سنیں گے, سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دینداری مالداری دونوں عنایت فرمائے, اور دونوں جہان میں کامیابی کام رہنے سے ہم کنار فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے میں آپ کو خوشخبری سنا دوں, ماشاءاللہ جو لوگ یزیدیت سے نکل کر حسینیت میں آ رہے ہیں, یعنی جو مولائی بن رہے ہیں, یہ ہمارے آصف بھائی سنبل والے یہ چینل چلاتے ہیں, تقریباً ان کی رپورٹ کے مطابق 3 لاکھ مولائی ہو چکے ہیں. سبحان اللہ یا رسول اللہ. میری سنبل میں تقریباً 14 نومبر کو تقریر ہوئی تھی, اور آج 18 نومبر کو تقریر ہو رہی ہے. 1 سال 3 دن کے اندر درود پاک پڑھ لیجئے گا صلی اللہ علیہ نبی الامی والے. مائک آپ کا بہت اچھا بول رہا ہے, مجھے پسند ہے ماشاءاللہ, بس ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے بیچ میں. میں دعا کرتا ہوں اس مائک کے لیے بھی اور مائک والوں کے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جب علی کا ذکر ہوتا ہے نا تو شیطان کہیں نہ کہیں گڑبڑ کرتا ہے. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ سستی کے ساتھ سنیں گے یا چستی کے ساتھ سنیں گے؟ اگر آپ کو چستی کے ساتھ سنا, ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. ہاں, اللہ نے جس کو ایک ہاتھ دیا وہ ایک ہاتھ, جس کو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا علی والا. اب مجھے سنانے میں مزہ آئے گا, آپ کو سننے میں مزہ آئے گا. 1 سال 3 دن کے اندر 3 لاکھ آدمیوں کا حق قبول کر لینا, یہ خدا 4 لاکھ ماشاءاللہ 4 لاکھ, کیونکہ ان کو روزانہ کی رپورٹ رہتی ہے نا. اور میرے باپ پوری دنیا سے, لندن, برطانیہ, امریکہ, مسقط, کویت, بحرین, عراق, سعودی عرب, سب جگہ سے فون آتے ہیں کہ حضرت جب سے ہم نے آپ کی تقریر سنی ہے ہم نے حق کو مان لیا ہے. سبحان اللہ یا رسول اللہ. حق کو مان لیا ہے. دیکھیں میں کوئی چیز نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا. اور کچھ لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ حضرت 1400 سال کے بعد کسی مولوی نے اتنا بڑا کام کیا ہے جو آپ نے کر کے دکھایا ہے. سبحان اللہ. میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان مند ہوں, شکر گزار ہوں, میں پنجتن پاک کا غلام ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے اتنا بڑا کام لے لیا. میری حیثیت بھی نہیں تھی, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اس کو چن لیتا ہے. میں دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں کامیابی سے ہم کنار فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ مولا کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے مجھے موبائل میں سنا ہوگا, یوٹیوب پہ, انٹرنیٹ پہ اور فیس بک پہ, لیکن آج آمنے سامنے فیس ٹو فیس حقیقت والا احمد حسن بول رہا ہے. زور سے بولیے سبحان اللہ. اگر آپ کہیں تو میں صرف 2 شعر پڑھ کے سنا دوں نبی کی شان میں, سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاں, علی والوں کو سردی نہیں لگتی ہے, ایمان کی جب گرمی ہوتی ہے تو چادر اتار دیتے ہیں. علی والا اگر سست ہوتا ہے تو نام لینے کے بعد اس کے اندر چستی پیدا ہو جاتی ہے. ہاں, میں بڑی دور سے سنانے کے لیے آیا ہوں. اور ماشاءاللہ یہ ہمارے یہ محمد حسین صاحب جو ہیں, انہوں نے بڑی 1 مہینے سے پہلے پوری, آج 18 تاریخ ہے نا, 18 تاریخ کو پروگرام دیا تھا. میں 18 تاریخ سے سنانے کا انتظار کر رہا ہوں اور آپ لوگ سننے کا انتظار کر رہے ہیں. اور دوسری خوشخبری ہم آپ کو ایک اور سنا دیں کہ ماشاءاللہ ہندوستان کے اندر ایک بورڈ ہے, صوفی اسلامی بورڈ, SBI. ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے نیشنل کاریہ سمیتی کا میں کاریہ کرتا ہوں پورے انڈیا کا. اور یہ ہمارے جو زاہد بھائی بیٹے امروہہ والے, یہ ضلع ادھیکش ہیں ماشاءاللہ, بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس SBI کا مطلب کیا ہے اور اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کی اختیارات کیا ہیں. اس کے حقوق اور اختیارات یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا. صوفی اسلامک بورڈ کا مطلب ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا, راشٹریہ
یہ کہ ہت میں بات کرنا، ملک اور ملت کی خدمت کرنا، اور جو مفتی قوم کے اندر بگاڑ کے لیے باطل فتویٰ دیتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو جیل میں ڈالنا۔ جو لوگ مولائی ہو جاتے ہیں نا ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، حقہ پانی بند کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو رافضی ہو گیا، یہ تو شیعہ ہو گیا، یہ تو گمراہ ہو گیا، یہ تفضیلی ہو گیا۔ ایسے ایسے مفتی جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نا اور ان کو جینے کے لیے دشواریاں پیدا کرتے ہیں، بالخصوص ان کی کارروائی کرنے کے لیے، ان کے اندر جیل میں ڈالنے کے لیے ان کو یہ بورڈ بنایا گیا ہے۔ اور آتنکواد کے خلاف ہے یہ، ہم لوگ آتنکواد کے خلاف ہیں، آتنکوادیوں کے بھی خلاف ہیں۔ جو دیش کے اندر گڑبڑ کرے گا ہم اسی کے خلاف ہیں، اسی کے لیے بورڈ کام کرے گا۔ جو حضرات اس میں ادھیکاری بننا چاہتے ہیں، پد ادھیکاری، وہ مجھ سے رابطہ کر لیں، اور جو ممبرشپ لینا چاہتے ہیں ہمارے نجد زاہد صاحب ہیں، انشاءاللہ الرحمن ان کے لیٹر پیڈ پہ ہم آپ کو بنا کے دے دیں گے۔ آپ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت ظلم ہم نے سہ لیے۔ یہ جو صدی چل رہی ہے انشاءاللہ الرحمن یہ امام حسین کی صدی ہے، اب کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اور دوسری بات یہ ہے، ببانگ دھول میں پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج آل دا ورلڈ، کہ جس کو بھی مناظرہ کرنا ہو وہ سپریم کورٹ میں آئے، اپنے گھر نہیں بلائے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں مناظرہ کرنے کے لیے آ جاؤ، بھئی مجھے تو پہلے سے خطرہ ہے، ہو سکتا ہے میرے کھانے میں آپ زہر دلا دو، ہو سکتا ہے کہ بلااتکار کے کیس میں پھنسوا دو، ایکسیڈنٹ کرا دو، اس لیے مجھے گارڈ رکھنے پڑتے ہیں، مجھے بہت خطرہ رہتا ہے، راستے میں کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، جھوٹے کیس میں پھنسوا سکتا ہے، اس لیے میں نے سپریم کورٹ کو چنا۔ جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے وہ سپریم کورٹ میں آئے اور جو میرے موقف ہے ان سے مناظرہ کرے۔ آتے کیوں نہیں؟ 1 سال ہو گیا ابھی تک کوئی آئے نہیں میدان میں، کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ یہ باطل پر ہیں۔ کیا بات ہے؟ درود شریف پڑھ کر سنائیے گا ذرا، پھر میں صلی آگے اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و 2 شعر نعت پاک کے۔ ارشاد، محمد سا نبی کوئی زمانے میں نہیں آیا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سا نبی کوئی زمانے میں نہیں آیا، بہت چہرے ہنسی آئے مگر ایسا نہیں پایا، بہت چہرے ہنسی آئے مگر ایسا نہیں آیا، محمد نعرہ چہرے ہنسی آئے مگر ایسا نہیں پایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ حبیب کبریا آئے امام الانبیاء، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ حبیب کبریا آئے امام الانبیاء آئے، جنہیں خط میں نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، جنہیں خط میں نبوت کا خدا نے تاج پہنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ دیکھیے ارشاد، حدیثوں میں لکھا ہے کہ مولا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، جی
رسول کا ذکر کرنا عبادت ہے سبحان اللہ یا اور رسول خدا کا ذکر کرنا عبادت عبادت ہے، ہے. سبحان اللہ. اور اگر ہم تینوں کا ذکر کریں تو کیسا رہے گا؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے حضرت، کیا اولا بات ہے. رہے گا نا. ارے تو کیا آئیے تھوڑی دیر کے لیے موسٹ میں امپورٹنٹ اکیلا پڑھ رہا تھا اور آپ سارے لوگ سن رہے تھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی پڑھیں اور میں بھی پڑھوں، آپ پڑھیں اور میں سنوں. مزہ تو تب آئے گا انشاءاللہ الرحمن. اللہ کے ارشاد کے مطابق فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا. بے شک سبحان اللہ یا رسول ہم اللہ. یہاں پر یہ بھاڑلی گاؤں ہے نا، بھاڑلی ضلع مراد آباد، ہم یہاں ذکر کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں ہمارا ذکر کرے گا. سبحان اللہ یا رسول اللہ. ویری سمپل، ویری امپورٹنٹ. بہت اچھا ذکر ہے، آسان ہے. انشاءاللہ انمول ہے، اسی کو کر لیتے ہیں. وہ ذکر ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ترنم میں میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھنڈ میں شاید آپ کو ٹھنڈ لگ رہی ہے نا، زور سے بولو، بلند آواز سے، پیار سے. یہ ایسا ذکر ہے دونوں جہان میں کام دے گا انشاءاللہ الرحمن. اسی کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے. اگر وہی مقصد حیات پورا نہیں ہوگا تو پھر فائدہ کیا؟ زور سے بولو، بلند آواز سے. گھبرانے کی، شرمانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کسی کے باپ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا نام ہے، رسول پاک کا نام ہے. بے شک زور سے بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول. سبحان اللہ. میں قربان جاؤں تمہاری سماعت پر، تمہارے سننے پر. کتنے پیارے لگ رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ لگ رہے ہیں. ذرا زور سے بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ. حق اللہ سبحان اللہ. بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. ہر شے کا ہے خالق تو، ہر شے کا ہے مالک تو. تیری قدرت ہر سو، تیری قدرت ہر سو. جہاں بھی دیکھو تو ہی تو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسے ہوئے ہیں ہمارے نصیب، ایسے ہوئے ہیں تمہارے نصیب. ہم کو ملا اللہ کا حبیب، ہم کو ملا اللہ کا حبیب. ہے یہ دعائے رب مجیب، ہے یہ دعائے رب مجیب. ہم جا کے پڑھیں روزے کے قریب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں یہاں سے اپنی تقریر کو شروع کر رہا ہوں. درود پاک پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دیکھیے جیسا مجمع ہوتا ہے ویسے کلام کیا جائے تاکہ میری بات آپ کے دماغوں سے اور سروں سے اوپر نہ اتر جائے. یوں تو میں ذکر کروں گا، وہ ذکر عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر سمجھ میں آ جائے تو اور بہتر و بالا ہے. تھا حکم رب غدیر میں رکنا رسول کا، تھا حکم رب غدیر میں رکنا رسول کا.
ہونا تھا خم میں آخری خطبہ رسول کا، اللہ یا رسول اللہ، کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہونا ہے. تھا خم میں آخری خطبہ رسول کا، پہلا خدا کا دوسرا درجہ رسول کا، سبحان اللہ. پہلا خدا کا دوسرا درجہ رسول کا، اور اعلیٰ ہے درجہ تیسرا زوج بطول کا، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے. اعلیٰ ہے درجہ تیسرا زوج بطول کا. عزیزان ملت اسلامیہ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب آپ نے تو تیسرا درجہ رسول علی کا بتا دیا، اور ہم نے تو یہی سنا ہے کہ علی صحابہ میں بھی چوتھے نمبر پہ آتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے بعد مولا کائنات، مولا کائنات کا مرتبہ ہے. لیکن یہ مولا کائنات کی بھی عجیب قسمت ہے، اللہ نے بڑی اچھی قسمت بنائی ہے. اگر خلافہ کی طرف سے دیکھیں، آدم پہلے خلیفہ، زور سے بولو سبحان اللہ. آدم پہلے خلیفہ، سبحان اللہ. حضرت ہارون دوسرے خلیفہ، اور حضرت داؤد تیسرے خلیفہ، اور چوتھے خلیفہ مولا کائنات. اگر ادھر سے لائن لگاؤ تو بھی چوتھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے، حضرت عمر دوسرے، حضرت عثمان غنی تیسرے، اور مولا علی چوتھے. زور سے بولو چوتھے. ادھر سے بھی چوتھے ادھر سے اور بھی ادھر سے چوتھے. بھی چوتھے. حضرت علی بھائی ہیں 4، اور لاسٹ میں سب سے چوتھے. بھائی 4 بھائی ہیں نا، یہ چوتھے نمبر پہ ہی تو ہیں. تو جدھر سے بھی گنو نمبر چوتھا ہی آتا ہے. یہ تو اپنا مقدر کی بات ہے. عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں نقطہ نہیں ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. زیادہ دیر کلاس نہیں لگاؤں گا، آپ کی بہت جلدی چھٹی کر دوں گا میں انشاءاللہ الرحمن. اللہ کے نام میں نقطہ نہیں ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو رسول کے نام میں بھی نقطہ نہیں ہے. سبحان اللہ. محمد کے نام میں نقطہ نہیں ہے. سبحان اللہ. علی کے نام میں بھی نقطہ نہیں ہے. زور سے بولو علی کے نام میں نقطہ نہیں ہے. اگر حقیقت دیکھا جائے تو اللہ کے نام میں بھی 3 حرف ہیں، الف لام ہے. محمد کے نام میں بھی اصل 3 حرف ہیں، میم ہا دال. علی کے نام میں بھی 3 حرف ہیں، عین لام یا. زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ بھی پاک، محمد بھی پاک، علی بھی پاک، قرآن بھی پاک. علی جس گھر میں پیدا ہوئے وہ کعبہ بھی پاک. اللہ بھی بے عیب، محمد بھی بے عیب، قرآن بھی بے عیب، کعبہ بھی بے عیب، تو پھر علی بھی بے عیب. کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے. بہت کو ہاں یہ گر جائے گا، پرابلم آ جائے گی. زور سے بول نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. اور سنا دیں، زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ بھی مولا ماشاء اللہ، سبحان اللہ ہے کہ نہیں؟ اللہ بھی مولا، محمد بھی مولا، اور علی بھی مولا. ہاں اس کے علاوہ وہ تو مجھے بتائیے گا ذرا. اللہ بھی مولا، بے شک، محمد بھی مولا، بے شک، سبحان اللہ، اور علی بھی مولا. ماشاءاللہ آپ تو بڑے سمجھدار ہیں، پہلی بتا رہے ہیں. اللہ بھی نور ہے، سبحان اللہ، محمد بھی نور، بے شک، سبحان اللہ، علی بھی نور، بے شک، سبحان اللہ، قرآن بھی نور، سبحان کعبہ بیت نور. زور سے بولو یار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ بھی بے عیب، محمد بھی بے عیب، علی بھی بے عیب، قرآن لا ریب، اور کعبہ بھی بے عیب. سبحان اللہ. ہمارا نصیب اتنا اچھا ہے کہ ہمارے مقدر میں سارے ہی بے عیب ہیں. سبحان اللہ. اللہ بھی بے مثل و بے مثال، سبحان اللہ. محمد بھی بے مثل و بے مثال، علی بھی بے مثل و بے مثال، قرآن بھی بے مثل و بے مثال، کعبہ بھی بے مثل و بے مثال. اللہ بھی حق، محمد بھی حق، علی بھی حق، قرآن بھی حق، کعبہ بھی حق. بے شک، بے شک. کیا ہے؟ کیا
کیا بات ہے، بہت اچھے، بہت اچھا ہے۔ کیسے چوتھے نمبر پہ آ جائیں گے؟ اللہ رب العالمین ہے، محمد رحمت للعالمین ہے، کیا بات ہے، علی آل عمران علی العالمین ہے، سبحان اللہ، قرآن ذکرہ للعالمین ہے، کعبہ ہدی للعالمین ہے۔ کیا بات ہے، بہت اچھے۔ اللہ بھیجنے میں ایک، یہ دونوں آنے میں ایک، اللہ بھیجنے میں بے مثل و بے مثال، یہ آنے میں بے مثل و بے مثال، وہ بنانے میں بے مثل و بے مثال، محمد اور علی آنے میں بے مثل و بے مثال، اس جیسا کوئی مسجود نہیں، ان جیسا کوئی ساجد نہیں، اس جیسا کوئی معبود نہیں، ان جیسا کوئی عابد نہیں، ان جیسا کوئی خالق نہیں، ان جیسی کوئی مخلوق نہیں، اس جیسا کوئی مالک نہیں، ان جیسی کوئی مملوک نہیں، وہ بنانے میں بے مثل و بے مثال، یہ آنے میں بے مثل و بے مثال، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت، اللہ بھی بلند، علی بھی بلند، قرآن بھی بلند، اس کا حبیب بھی بلند، اور کعبہ بھی بلند، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ بلند۔ عزیزان کیا ملت بات ہے، اسلام، بہت اگر میں یہ لائن لگاؤں نا، اللہ کے بعد رسول، رسول کے بعد علی، تو رات ختم ہو جائے گی، ہماری ذاتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ لسٹ ختم نہیں ہو ہوگی، بے سکتی۔ شک۔ آئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی فضیلت بیان کی، آپ قرآن سمجھ لیں گے، میں تھوڑا سا پہلے شارٹ کٹ میں ترجمہ بتا دوں گا اور اس کے بعد آیت پڑھوں گا، کیونکہ جیسا میرا مزاج ہے انشاءاللہ الرحمن میں تھوڑی علمی گفتگو بھی کروں گا اور آپ کے مزاج کے مطابق بھی، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ وہ ہیں کہ ان کی فضیلت کو نبی نے بیان فرمایا۔ کس نے بیان فرمایا؟ نبی نے۔ یہ نبی کون ہے؟ باعث تخلیق کائنات ہے، اللہ کا حبیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف، فضیلت، مرتبہ، درجہ، مقام بیان فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں کی اور چہرے کی تعریف فرمائی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے میرے محبوب مجھے تیری زلفوں کی قسم، مجھے تیرے چہرے کی قسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دماغ کی تعریف و توصیف بیان کی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا، ارشاد ربانی ہوا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قسم ہے قلم کی اور دوات کی کہ جو لکھتے ہیں، اے میرے محبوب تم مجنون نہیں ہو، تم پاگل نہیں ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کے آنکھوں کی تعریف فرمائی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کے کانوں کی تعریف فرمائی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا تذکرۃ وتعیھا اذن واعیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کی زبان کی تعریف فرمائی، تو اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا فإنما یسرناہ بلسانک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کے منہ کی تعریف فرمائی، دہن مبارک کی تعریف فرمائی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کے ہاتھوں کی تعریف فرمائی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کے سینے کی تعریف فرمائی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کے دل کی تعریف فرمائی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا نزل علی قلبک بہ الروح الامین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے کمر کی تعریف فرمائی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا الذی انقض ظہرک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قدموں کی تعریف فرمائی، تو اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب زندگی کی تعریف فرمائی، تو اللہ نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے حال اور حالات کی تعریف فرمائی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا وما تکون فی شان ولا تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے شہر کی تعریف فرمائی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے زمانے کی تعریف فرمائی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کے اخلاق کریمہ کی تعریف فرمائی، تو اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، قرآن پڑھتے
سبحان اللہ نبی کی کیا بات فضیلت ظاہر ہوتی چلی جائے جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ یا قرآن پڑھو جی نبی کی فضیلت عظمت ظاہر ہوتی چلی جائے گی جی جی اچھا سبحان اللہ جب اپنے محبوب کے اہل بیت کا ذکر آیا اپنے محبوب کے اہل بیت کا ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی تعریف فرمائی عزیزان ملت اسلامیہ جب ان کی عظمت کا فضیلت کا مقام کا رتبے کا ذکر آیا ذرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کوئی بات سبحان قرآن کے اللہ خلاف نہیں کی ہے جی میں نے جی قرآن کی آیت پڑھی ہے بعد میں جو ہے نا اس کا ٹرانسلیشن اس کی تشریح کروں گا سامعین محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی واہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اہل بیت جی سبحان اللہ قرآن اور ایک اہل بیت سبحان اللہ جس نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ گمراہ نہیں ہوگا گمراہ فاسق ہو کے نہیں مرے گا کیا بات ہے سبحان اللہ بہت خوب بہت گمراہی آئی خوب ہے امت کے اندر جو فساد پیدا ہوا ہے وہ ہوا اس لیے کہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا اہل بیت کو چھوڑ دیا حدیث کو اور صحابہ کو پکڑ لیا کیا بات ہے حضرت کیا بات ہے حدیث کو کیا اور بات صحابہ ہے کو پکڑو گے تو گمراہ ہوگے جو چیز رسول چھوڑ کے گئے ہیں اسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو سبحان اللہ، سبحان گمراہ اللہ۔ نہیں ہوگے عزیزان ملت اسلامیہ اللہ بات ہے، تبارک بہت و تعالیٰ نے یا محمد کے اہل بیت محمد علی حسن حسین فاطمہ جب ان کی تعریف فرمائی ان کی فضیلت کا بیان کیا ان کی عظمت کا بیان کیا ان کے منزلت کا بیان کیا مقام و مرتبے کا بیان کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی طہارت کا عصمت کا پاکیزگی کا معصومیت کا ذکر کیا ارشاد ربانی ہوا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی صداقت کا بیان کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی ولایت کا ذکر کیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ولایت کا ذکر کیا وہ آیت بھی قرآن عظیم میں موجود ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی محبت کا ذکر کیا اللہ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی سخاوت کا ذکر کیا تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے شکریہ ادا کرنے کا ذکر کیا سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت کیا بات ہے کیا بات مجھے امید ہے کہ پوری دنیا کے اندر کافی ٹائم سے لے کے اب تک ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ جملہ نہ کہا ہو جو میں کہنے کے لیے جا رہا ہوں ارشاد پوری دنیا کے اندر اور ہو سکتا ہے کہ میں پہلا شخص ہوں پوری دنیا کے اندر عالم اسلام میں اس جملے کو کہنے والا زور سے بولیں سبحان اللہ یا رسول اللہ مولویوں کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی ڈپریشن ہو جائے گا کہ یہ کیا کہہ دیا لیکن ہم قرآن سے ثابت کریں گے کیا کریں گے قرآن سے ہاں ہم نے پکڑ نا قرآن اور اہل بیت کو پکڑ لیا مضبوطی سے پکڑ رکھا سبحان اللہ کیا بات ہے یہ آخری ایسی فضیلت ہے کہ اس کے بعد کوئی فضیلت ہی باقی نہیں بچتی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا ارشاد اور بہت بار بہت مولویوں سے ہزاروں مولویوں سے ہزاروں بار سنا ہوگا اور ہمارے علماء کرام بھی سناتے رہتے ہیں آپ سب جانتے ہیں میرا مقصد واقعہ سنانا نہیں ہے وقت گزارنا نہیں ہے اس میں سے نتیجہ نکالنے کا میرا مقصد ہے سبحان اللہ وہ سن لیجیے گا زور سے بولیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کریمین بیمار ہو گئے حریمین کریمین سبحان اللہ کیا بات ہے میرے حسن حسین حسنین کریمین بیمار ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ اے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ اے مولا کائنات منت مان لو تاکہ تمہارے بچوں کو صحت مل جائے شفا مل جائے سبحان اللہ منت مان لی اگر ہمارے بچے شفا یاب ہو گئے تو 3 دن کے روزے رکھیں گے سبحان اللہ یا رسول اللہ شفا کاملہ عاجلہ مل گئی صحت یابی ہو
گئی، نظر پوری کرنے کا وقت آیا، جب پہلا روزہ رکھا، روزہ پورا ہونے والا تھا، جبھی کھانا کھانے کے لیے افطار کے لیے بیٹھنے والے تھے، فوراً ایک سائل آ گیا، سبحان اللہ، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، مسکین آ گیا، اس نے کہا اللہ کے واسطے مجھے کھانا دیا جائے، اپنے کھانے کا جتنا بھی کھانا تھا اپنے حصے کا سارا کھانا سائل کو دے دیا، بے شک سبحان اللہ یا رسول اللہ، دوسرے دن بھی دے دیا، واقعہ تو آپ کا سنا ہوا ہے نا، دوسرے دن بھی دے دیا، تیسرے دن بھی دے دیا، سبحان اللہ، تینوں دن دے دیا یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کو نبی کے اہل بیت کی یہ ادا اتنی پسند آئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی پسند آئی، سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، سبحان اللہ یا رسول تمہاری اللہ، سعی، یہ تمہارا عمل مجھے اتنا پسند آیا، سبحان اس اللہ، کی جو جزا ہے وہ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، سبحان اللہ یا رسول اللہ، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سامعین محترم، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، شجر و حجر، برگ و ثمر، خشک و تر، جن و بشر، شام و سحر، نیچے اوپر جو کچھ بھی ہے، پوری کائنات، انبیاء، اولیاء، صلحاء، انسان، جنات، حیوانات، جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ یا رسول اللہ، بولو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ یا زور سے بولو کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بے شک، ہر شے اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے، سبحان اللہ، حق فرمایا، میرا خالق، میرا مالک، جو شان ستاری سے، شان رحیمی سے، شان کریمی سے، شان غفاری سے، اپنے رحمت کاملہ سے، قدرت کاملہ سے، ان سے محبت جب اس نے ہو گئی، سامعین محترم، محبت جب کمال کو پہنچ جاتی ہے، محبت جب کمال کو پہنچ جاتی ہے تو باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سے کہتا ہے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیا بات ہے کیا بات ہے، فقیر اپنے مرید سے کہتا ہے میں تیرا شکریہ ادا کرتا کیا ہوں، بات ہے، شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، محبت جب کمال کو پہنچ جاتی ہے، ان کی محبت، ان کی سخاوت، ان کی اطاعت جب کمال کو پہنچ گئی تو اللہ نے فرمایا میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، بے شک سبحان اللہ، اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہے، بے شک بے شک، اللہ کے اہل بیت کا شکریہ ادا کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ یہ جملہ آپ نے کبھی اس سے پہلے سنا؟ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ سورہ دہر میں، تو پھر مولوی بتاتا کیوں نہیں ہے؟ چھپاتا کیوں نہیں ہے؟ 1400 سال سے مولوی مفتی قرآن پڑھ رہے ہیں، کیوں نہیں بتائی آج تک فضیلت؟ یا میں کوئی نئی بات بتا رہا ہوں کہ صاحب ہم نے تو اپنے باپ دادا سے نہیں سنی، ہم نے تو کسی مفتی سے نہیں سنی، ہم نے تو کسی علامہ سے، مفکر سے، مدبر سے، محدث سے، مجتہد سے نہیں سنی، تو بھائی یہ آیت میں نے الگ سے تھوڑی لکھی ہے قرآن میں، میرے اوپر تھوڑی نازل ہوئی ہے، 1400 سال پہلے رسول کے اوپر نازل ہوئی ہے، وہی میں آج تمہیں پڑھ کے سنا رہا، تم نے چھپایا ہے اور ہم نے بتایا ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت، فرق صرف اتنا ہے کہ تم چھپاتے چلے آئے ہو اور ہم بتاتے چلے آئے ہیں، اب جب ہم بتا رہے ہیں اب تمہیں ماننا پڑے گا، یا تو کہو کہ قرآن میں آیت نہیں ہے، اور اگر آیت ہے تو اللہ نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے، اب اللہ جس کا شکریہ ادا کرے یار اس کا مرتبہ کیا ہو، سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت، بہت خوب ماشاء اللہ، ماشاء اللہ الا باللہ، ماشاء جب اللہ، بات چلتی ہے تو کہیں سے کہیں نکل جاتی سبحان ہے، اللہ، پتہ نہیں چلتا ہے، سامعین محترم جب بات پہ بات آ گئی ہے تو ایک فضیلت اور سن لیجیے، ارشاد ارشاد، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، قرآن سے باہر نہیں جاؤں گا، صرف ایک حدیث پڑھی تھی میں نے، من کنت مولا فہذا علی مولا، اگر آپ لوگ بیدار رہے اور آپ نے سننے کا اظہار کیا، جذبات میں آتے گئے، بلند آواز سے نعرہ لگاتے گئے تو انشاءاللہ اور تھوڑی سی روشنی اس پر ڈالوں گا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، کہ میرے محبوب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، سبحان اللہ، کیا اللہ اپنے محبوب کو راضی کر رہا ہے، سبحان اللہ یا رسول اللہ، ساری کائنات کس کو راضی کرتی ہے؟ اللہ کو، زور سے بولو، اللہ کو، زور سے بولو، اللہ کو، ساری کائنات کس کو راضی کرتی ہے؟ اللہ کو، آدمی نماز پڑھتا ہے کس لیے؟ راضی کرنے کے لیے، ہو جائے، روزہ رکھتا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، حج کرتا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، زکات دیتا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، خیرات کرتا ہے کس لیے؟
اللہ راضی ہو جائے مدرسے میں چندہ دیتا کس لیے اللہ راضی ہو جائے اور مسجد میں چندہ دیتا کس لیے اللہ راضی ہو جائے امام صاحب کو نذرانہ دیتا دعوتیں کھلاتا کس لیے اللہ راضی ہو جائے رسیدیں کٹواتا ہے کس لیے اللہ راضی ہو جائے بھوکوں کو کھانا کھلاتا کس لیے اللہ راضی ہو جائے راضی ہو جائے ساری کائنات چاہتی ہے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ چاہتا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت حسینیت سیدنا و حبیبنا و محبوبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ کائنات چاہتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ جوم کا پڑھ لو کائنات چاہتی ہے ہمارا معبود راضی ہو جائے معبود چاہتا ہے میرا محبوب راضی ہو سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت کیا بات ہے محبوب کیا چاہتا ہے آئے آئے محبوب کیا چاہتا ہے آئے آئے سامعین محترم آپ نے واقعہ سنا ہوگا ارشاد واقعہ وہی پرانے سنا ہے نیا کوئی نہیں سنانا کیونکہ کربلا نہیں ہوگی تو میں نیا واقعہ کہاں سے لاؤں گا آئے آئے کیا بات ہے حدیثیں پرانی ہیں قرآن پرانا ہے تاریخیں ساری چیزیں پرانی ہیں لیکن اس میں سے جو نکات نکالنے ہوتے ہیں یہ وہی نکالتا ہے جس کو اللہ توفیق دیتا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت کیا بات ہے عید کا دن آ گیا بچے مدینے میں خوشیاں منا رہے ہیں نئے کپڑے پہن رہے ہیں امام حسن حسین جنت کے سردار ہیں آئے ہے سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے سردار ہیں بے شک حق فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضور ہوئے امی جان مدینے کے بچے نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں اگر پرانے کپڑے ہوں گے تو ہمیں شرم آئے گی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بیٹو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا لے کر آئے گا درزی اے شہزادی کونین سبحان اللہ بطول بنت رسول سلام اللہ علیہ جب آپ نے کپڑے خریدے نہیں ہیں درزی کو دیے نہیں ہیں تو لائے گا کہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ نے جھوٹ بولا نعوذ باللہ من ذالک جو یوں کہے کہ فاطمہ نے جھوٹ بولا وہ کافر کیا حق فرمایا وہ کافر ہے اس لیے کہ اللہ نے ان کی عصمت کا ذکر قرآن میں کیا ہے سبحان اللہ اب آپ سوچیں گے جب فاطمہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے درزی کو کپڑے دیے نہیں تھے تو کہہ کیوں دیا کیا بات ہے ایک ہوتا ہے سچ ایک ہوتا ہے حق ہے سچ میں اور حق میں فرق یہ ہے کہ سچ وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے ہوتا ہے بعد میں بولا جاتا ہے ایک ہوتا ہے سچ اور ایک ہوتا ہے حق سچ وہ ہوتا ہے جو واقعہ پہلے ہوتا ہے بولا بعد میں جاتا ہے کسی کا انتقال ہو گیا تو انتقال پہلے ہوا بولا بعد میں گیا اور حق وہ ہوتا ہے جو پہلے بولا جاتا ہے بعد میں ہو جاتا ہے اگر کہا مر جا کہا پہلے مرا بعد میں حق وہ ہوتا ہے جو پہلے کہا جاتا ہے بعد میں ہوتا ہے سچ وہ ہوتا ہے جو پہلے ہوتا ہے بعد میں بولا جاتا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تمہارے کپڑے درزی لے کر آئے گا کہہ دیا جو فاطمہ نے کہہ دیا وہ تو ہو کر رہے گا سبحان اللہ جیسے صبح نمودار ہوئی حضرت رضوان جنت کا دروغہ مالک جنت درزی بن کے فاطمہ کے دروازے پہ کھڑا سبحان اللہ کیا بات ہے حضرت جھوم کے کہہ دو فاطمہ کے دروازے پہ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتہ کہہ دو سبحان اللہ اس نے یہ نہیں کہا میں جنت کا مالک ہوں دروغہ ہوں کون ہے حسنین کا درزی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول حسنین اللہ کا درزی ہوں حریمین کریمین کا درزی ہوں اسلامیہ یہ وہ ہیں جو کہہ دیں وہ ہو جاتا ہے سبحان اللہ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں زور سے بولو ارشاد آپ کے موڈ کی بات آ رہی ہے سبحان اللہ دل خوش ہو رہا ہے کہ آپ کو میں سنا رہا ہوں اور آپ اتنی رات میں سن رہے ہیں سبحان اللہ لوگوں کا اضافہ ہو رہا ہے کمی نہیں ہو رہی ہے کثرت ہو رہی ہے قلت نہیں ہو رہی ہے بے شک سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کی بات ہے مولا کی عطا کی بات ہے ایک مرتبہ ارشاد مدینے کی یہود نے عورتیں حضور کی بارگاہ میں آئی نیت کیا تھی کہ محمد کی بیٹی تو غریب ہے صلی اللہ علیہ اور ہم وسلم مالدار ہیں اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں
اور ہمارے پاس اچھے اچھے کپڑے ہیں، آئے ہائے کیا بات ہے ریشمی کپڑے ہیں، سونے کے تار والے کپڑے ہیں، آئے ہائے بڑے چمکیلے ہیں، ستارے لگے ہوئے ہیں، بے شک بے شک کنگن بڑے خوبصورت ہیں، بے شک سبحان اللہ لوکٹ بڑا خوبصورت ہے، بے شک پازیبیں بڑی خوبصورت ہیں، جی بہت اچھے اچھے لباس زیورات ہم پہنیں گے۔ محمد کی بیٹی تو وہ پھٹا ہوا کمبل اوڑھ کے آئے گی، جب وہ پھٹا ہوا لباس پہن کے آئے گی تو ہم اس کو تانا دیں گے کہ دیکھو ویسے نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے اور غربت کا یہ عالم ہے کہ کپڑے بھی صحیح نہیں پہن سکتی، لہذا مسلمان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، مسلمان مت ہونا، مت ہونا۔ یعنی اسلام کی اور پیغمبر اسلام کی توہین کرنا مقصود تھا، ہاں بس مگر جس کو اللہ رکھے یار اسے کون چکھے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، دعوت کو قبول کر لیا، بے شک سبحان اللہ، ہم تمہاری دعوت کو قبول کرتے ہیں، ہماری بیٹی تمہارے شادی میں جائے گی، انشاءاللہ شادی سبحان کا اللہ، جب دن آیا، وقت آیا، حضرت فاطمہ الزہرا شہزادی کونین ہاں سبحان اللہ، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ شادی کا وقت قریب آ گیا، جانے کا وقت آ گیا، ہمارے پاس تو وہی پھٹا پرانا لباس ہے، کیا ہونا؟ حضور نے فرمایا بیٹی گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مالک جنت تو تمہارا باپ ہے اور تم تو جنت کے سردار ہو، سبحان اللہ، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے جنتی لباس، جنتی ساز و سامان، بے شک سبحان اللہ، جنتی زیورات، سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، فاطمہ الزہرا کی خدمت میں حاضر ہو گئی، سبحان اللہ، یہ تو ان کے یہ سردار ہیں، یہ مالک ہیں، ان کی باتیں، ان کی کنیز ہے فضہ، آپ نے نام سنا ہوگا فضہ، فجا، انہوں نے عرض کیا مولا کی بارگاہ، اے مولا کائنات، یہ مولا کائنات جو میں کہہ رہا ہوں میں نہیں کہتا، وہ بھی کہتے ہیں، کیا سب کہتے ہیں مولا کائنات، کہتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں، کیا اگر بات ہے، انہوں نے سمجھ لیا کہ علی ساری کائنات کے مولا ہیں تو کہنا ہی چھوڑ دیں گے، مولا کائنات، کائنات کے مولا، اب جو جو کائنات میں آتا ہے علی اس سب کے مولا مولا ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، اس سب کے مولا ہے، فضا نے عرض کیا اے مولا کائنات، ہم اتنی غریبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ مٹی کے برتن ہیں، میں تو بادشاہ کی بیٹی ہوں، فضا کوئی عام عورت نہیں تھی، عام کنیز نہیں تھی، بادشاہ کی شہزادی تھی فضا، اس نے عرض کیا مولا میں کیمیا بنانا جانتی ہوں، سونا بنانا جانتی ہوں، مولا مسکرائے، فضا سے کہا اچھا بنا کے دکھاؤ، فضا نے سونا بنا کے دکھا دیا، کیا کیا فضا نے بنا کے دکھا دیا، سونا، ان کی کنیز نے سونا بنا کے دکھا دیا، مولا کائنات مسکرائے، ارشاد فرمائے فضا بڑا کمال کیا تم نے سونا بنا دیا، عرض کیا آقا اس کو بازار لے جائیے اور بیچ کے کام چلائیے، مولا نے ارشاد فرمایا اچھا فضا آنکھیں بند کرو، فضا نے حکم کے مطابق آنکھیں بند کی، اس کے بعد مولا نے فرمایا ذرا کھولو، جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو زمین بھی سونے کی نظر آ رہی، آسمان بھی سونے کا، دیواریں بھی سونے کی نظر، سب سونا ہی سونا تھا، چھت بھی سونے کی نظر آ رہی تھی، جدھر نظر جاتی تھی سونا ہی سونا تھا، سونا ہی سونا تھا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، مولا نے فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، ہاں کھولو، کھولی تو وہ ایک اچھے مکان تھے، مولا نے ارشاد فرمایا اے فضا ہم اگر چاہیں تو ہماری ٹھوکروں میں سونا ہے، بے شک سبحان اللہ، ہم جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، مگر یہاں ہم سونا چاندی سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں دولت کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے آئے ہیں، سبحان اللہ، سبحان، کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے، بہت اچھے، مہینے محترم، ارشاد، تو اگر فاطمہ چاہتی تو ان کے لیے کوئی مشکل تھا؟ کچھ نہیں، رسول چاہتے ان کے لیے کوئی مشکل ہے؟ بالکل نہیں، خدا چاہے خدا کے لیے کوئی مشکل ہے؟ نہیں، کیا نہیں کر سکتا خدا؟ سب کچھ دے سکتا ہے، محبوب کی عزت کے لیے کچھ جنت سے بھیج نہیں سکتا، وہ قادر مطلق ہے، بھیج سکتا ہے، لیکن اس نے اس سنسار کو، دنیا کو، کائنات کو ایک سسٹم میں، نظام میں، اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے نا، اس سبب کے ذریعے چلاتا ہے اس کو، عزیزان ملت اسلامیہ، جنت سے کپڑے بھی آ گئے، زیورات بھی آ گئے اور حورے بھی آ گئے، اب حضرت فاطمہ الزہرا کس شان و شوکت سے شادی میں جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ نے لباس کو زیب تن کیا، با پردہ ہو کر حورے آگے آگے ہیں، کچھ پیچھے ہیں، کچھ سائیڈ میں ہیں، کچھ ادھر ہیں، دائیں ہیں کچھ بائیں ہیں، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کا قافلہ چل رہا تھا، قربان جاؤ سبحان اللہ۔ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا کہ میدان محشر برپا ہوگا، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت۔ اللہ کی طرف سے نداء آئے گی، یا اہل محشر اپنی نگاہیں نیچے نیچی کر لو، سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے۔ محمد کی بیٹی سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جب پل صراط سے گزریں گی تو سب اہل محشر نگاہوں کو نیچی کر لیں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کہ یا رسول اللہ کہ آپ بھی اپنی نگاہ نیچے کو کر لیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی اپنی نگاہ نیچے کر لوں گا، نیچے کو کر لوں گا۔ سبحان اللہ، رتبہ اعلیٰ تیرا اس قدر فاطمہ، رتبہ اعلیٰ تیرا اس قدر فاطمہ، مصطفیٰ کی ہے نور نظر فاطمہ، سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ شاہ کونین تعظیم کو اٹھ گئے، شاہ کونین تعظیم کو اٹھ گئے، آ گئی سامنے سے اگر فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ سامنے سے اگر فاطمہ، حق فرمایا حق فرمایا حق فرمایا حق فرمایا۔ سامنے سے اگر فاطمہ، یہ تو اچھا بات جب چلتی ہے تو کہیں سے کہیں نکل آتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر برپا کیوں کرے گا، میدان محشر قائم کیوں کرے گا؟ مجھے پتا ہے جو جنت میں جانا ہے اس کو جنت میں بھیج دے، جو جہنم میں جانا ہے اس کو جہنم میں بھیج دے۔ کیا ضرورت ہے سوا نیزے پر سورج کو کرنے کی، زمین کو تانبے کی کرنے کی؟ تجھے تو پتا ہے کافر کون ہے، مسلمان کون ہے، بے شک بے شک بے شک بے شک۔ منافق کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے، جنتی کون ہے۔ کیا بات ہے حضرت، کیا موجود آیا ہے، بہت خوب۔ تجھے جب پتا ہے تو جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دے، کیا بات ہے، جنتیوں کو جنت میں بھیج دے۔ پھر یہ میدان محشر برپا کیوں کرے گا؟ کرے گا اللہ رب پریشان العزت۔ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو سیکنڈ کے 1 کروڑویں حصے میں حساب لے سکتا ہے، بے شک۔ نہیں لے سکتا، لے سکتا ہے اللہ۔ مگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا کہ میدان محشر قائم کیوں کرے گا، بے شک محشر برپا کیوں ہوگا؟ کیا بات ہے حضرت، بہت خوب۔ اسلامیہ کیا تو بات اللہ کی طرف سے جواب ملے گا۔ اے قاری احمد حسن، تجھے معلوم نہیں ہے اگر میں جنتی کو جنت میں ڈال دوں، جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دوں تو پھر میرے پنجتن پاک کی شان کون دیکھے گا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، آپ کی محبت مدینہ بننا۔ میں نے محشر اس لیے برپا کیا ہے کہ جب فاطمہ پل صراط سے گزرے گی تو دیکھو یہ ہے میرے محمد کی بیٹے کی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ۔ محترم، اور علی کے ہاتھ میں لواء الحمد کا جھنڈا کون دیکھے گا؟ ہائے ہائے روزے کوثر پر سیراب کرتا ہوا کون دیکھے گا؟ ہائے، میرے سرکار بانٹ رہے ہوں گے، فقط اتنا سبب ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اسی اللہ۔ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پنجتن کی شان دکھائے گا، الحمدللہ۔ میدان محشر برپا کرے گا۔ بے شک۔ وہ چاہے جہنم میں ڈال دے چاہے جنت میں ڈال دے، اس کو سب معلوم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ارشاد۔ جنت سے جوڑا آ گیا، حوریں آ گئی استقبال کے لیے، زیورات آ گئے، پہنچ گئی شادی میں۔ اب وہ تو سوچ رہی تھی کہ محمد کی بیٹی پھٹے پرانے لباس میں آئے علیہ وسلم، یا رسول اللہ۔ لیکن جیسے ہی شہزادی کونین مادر حسنین بطول بنت رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے دروازے کے اندر انٹری کی، پہلا قدم رکھا تو یہودی عورتوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئی، پھٹی کی پھٹی چندی آ گئی، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بے شک بے شک۔ ان کا سوچا یہود و نصارہ کچھ ہو گیا کچھ۔ بے شک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب جیسی حضرت فاطمہ نے گھر کے اندر قدم رکھا تو ان کی آنکھیں چندی آ گئی۔ سامعین محترم، چیمی گوئیاں کرنے لگی کہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ وہ پھٹے پرانے لباس میں آئیں گی، لیکن اس کے لباس کے سامنے تو ہمارا لباس مان پڑ گیا، پھیکا پڑ گیا، ہمارے لباسوں کی چمک اتر گئی ہے۔ سامعین محترم، ان کا جنتی لباس تھا، نور نکل رہا تھا، حوریں ادھر ادھر استقبال کے لیے کھڑی تھیں، چیما گوئیاں کر رہی تھیں، چیمی گوئیاں کر رہی تھیں۔ کیا بات ہے۔ دلہن کے پاس لے جایا گیا، جب فاطمہ الزہرا کو دلہن کے پاس لے جایا گیا، دلہن نے جیسے ہی حضرت فاطمہ الزہرا جناب سیدہ جنت کے سردار کو دیکھا تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز ہو گئی، پرواز ہو گئی۔ اللہ اللہ، کیا ہوا؟ پرواز ہو گئی۔ شکریہ، انتقال ہو گیا۔ ہے کوئی ایسی عورت
لاؤ ہمیں دکھاؤ کہ جس نے کسی نے مردہ زندہ کیا. مردوں نے تو کیے ہیں, مردوں نے مردے زندہ کیے ہیں, کوئی عورت کی مثال دو حضرت فاطمہ الزہرا کے علاوہ. اس لیے سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی بیٹی کو بے مثل و بے مثال ثابت. سبحان اللہ, کیا بات ہے حضرت. اب جب دلہن نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا تو اس کا انتقال ہو گیا. کس کی طاق ہے جو دیکھ سکے حضرت فاطمہ الزہرا کو اس شان و شوکت میں, ایسے لباس میں, اس حسن و جمال میں. بس وہاں خوشی کا ماحول تھا. جب پتہ لگا کہ دلہن کا انتقال ہو گیا ہے, اب ظاہر بات ہے کہ مہمانوں پہ کیا گزری ہوگی. برات آئی پڑی تھی. اب برات کو بھی دکھ, پریشانی, مایوسی, اداسی, گھر والوں کو بھی پریشانی. اب کیا ہوگا؟ کیا بات ہے حضرت. کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھ دے دیتا ہے. ماشاءاللہ. ان میں بھی کوئی سمجھدار ہوگا. کہا کہ انتقال کیسے ہوا ہے؟ کہا کہ فاطمہ الزہرا کو دیکھ کے انتقال ہوا ہے. تو انہوں نے کہا تو پھر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ جس کی وجہ سے مری ہے اسی کی وجہ سے زندہ ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بار مچل کے کہتا الحمدللہ, ایک بار اللہ اکبر. ساری عورتیں جو اپنے کو کچھ سمجھ رہی تھی کہ ہمارا حسن و جمال ہے, ہمارے پاس فاخرہ لباس ہے, ہمارے پاس زیورات ہیں, ہم شان و شوکت والے ہیں, وہی عورتیں قدموں میں گر گئی. سبحان اللہ. کرنے لگی شہزادی ہماری عزت تیرے ہاتھ میں ہے, اگر یہ زندہ نہیں ہوئی تو بے عزتی ہو جائے گی. بات خراب ہو جائے گی. نے فرمایا ہم کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے نہیں آئے, ہم تو عزت دینے کے لیے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, کمتر کو بہتر بنانے کے لیے آئے, ادنا کو اعلیٰ بنانے کے لیے آئے, بروں کو اچھا بنانے کے لیے آئے, کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے آئے, جہنمیوں کو جنتی بنانے کے لیے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ. بس میری شہزادی نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے دم کیا, کہا اٹھ جا, اٹھ جا. دلہن کھڑی ہو گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو یہ کہہ دیتے ہیں کا معاملہ ہے, وہ ہو جاتا ہے.